السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنابزوا بالالقاب۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک سماجی برائی سے منع فرمایا ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، یعنی ماں باپ نے جو اچھا اور پیارا نام رکھا ہے، ماں باپ نے، گھر والوں نے جو اچھا اور پیارا نام رکھا ہے، اس نام کو بگاڑ دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے برے القاب سے کسی دوسرے کو یاد نہ کرو، نہ پکارو۔ جو جس کا نام ہے اس کو اسی کے نام سے پکارو، اسی کے نام سے بلاؤ۔ ہم جس آدمی کو بلائیں وہ ہم سے اگر عمر میں بڑا ہے تو ادب کا تقاضا یہ کہ نام نہ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نام لینا حرام نہیں ہے، ادب یہ کہ آپ چچا یا بھائی کہہ کے پکاریں، لیکن یہ کیا کہ نام لیں، اور نام کیسا؟ بگاڑ کر کے۔ جو اصل نام ہے اس کو بدل دیں یا کوئی نیا نام دے دیں جس میں بے ادبی ہو، بدتمیزی ہو، شرارت ہو، یا نام بگاڑا گیا ہے اس شخصیت کی توہین مقصود ہو، اسلام میں یہ حرام ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کے نام سے بلایا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو اس کے برے نام سے پکارا جاتا ہے یا اس کا نام بگاڑ کر کے بلایا جاتا ہے تو وہ آدمی بہت ناراض ہوتا ہے، اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سماج میں، دیہات میں یہ برائی بہت عام ہے، یہ برائی بہت زیادہ عام ہے۔ نام کچھ رہے گا اور نام بگاڑ کر کے رکھ دیا جائے گا، اور اس میں قصور گھر والوں کا بھی ہے، ماں باپ کا بھی ہے، گھر کے ذمہ داروں کا بھی ہے، کہ نام بگاڑنے میں شروعات گھر والے کرتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر نام صحیح پکارا جائے، صحیح نام سے اس کو یاد کیا جائے، تو کیا مجال ہے کہ گاؤں اور پاس پڑوس کے لوگ اس کا نام بگاڑ دیں یا برے الفاظ سے یاد کریں۔ لیکن نام بگاڑنے کی شروعات دراصل اکثر والدین کی طرف سے ہوتا ہے، گھر کے ذمہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا پیارا نام رکھیں، جو اس کا نام ہے اسی نام سے پکاریں، اور وہی نام سماج میں عام کریں، اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ جو اس کا نام رکھا گیا ہے اسی نام سے پکارا جائے، نام نہ بگاڑا جائے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے
نہ پکارو، کسی کا نیا نام مت رکھو، نام مت بگاڑو، جو جس کا نام ہے اس کو اسی نام سے پکارو۔ یہ عزت ہے، یہ توقیر ہے، یہ ادب ہے، اس میں شرافت ہے۔ اور اگر آدمی نام بگاڑ رہا ہے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی پہچان ہے، بے ادب ہونے کی پہچان ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں یا اکثر جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کے اوصاف جو ہوتے ہیں، جیسے وہ کالا ہے یا لمبا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، یا ایسی جو بھی شکل ہو، بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر اس کے وصف سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی ناٹا ہے، اس کو بلا کر کہے ناٹا، لمبا ہے اس کو لمبو، بہت موٹا ہے تھوڑا اس کو موٹے کے نام سے یاد کرے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے وصف کو یاد کرتے ہیں اور اس کی دل آزاری مقصود ہوتی ہے، اس کی برائی بیان، اس کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ غیبت ہے، یہ شرارت ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ اور اس کی تخلیق میں یہ عیب نکالنا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو لمبا بنایا ہے تو ہم اس کو لمبا کہہ کر کے اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو بنایا ہے اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس پر عیب نکال رہے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، ابو داؤد شریف کی اس روایت سے اندازہ لگائیے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں اعلیٰ خاندان سے تھی، اونچی خاندان تھی، تو دونوں میں بحث و تکرار ہوتی تھی دونوں کے درمیان۔ اور جہاں بھی چار عورتیں ہوں گی یا ایک آدمی کی اگر چار بیویاں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت آپ کو 9 بیویاں تھیں، تو امہات المومنین کے اندر کبھی کبھار بحث و تکرار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عورتوں کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، ایک ان کی ایک خاص عادت ہے، بحث و تکرار کرنا، جھگڑا کرنا۔ اللہ کل حال ایک وقت آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا؟ وہ جو پسقط ہے، تھوڑا جسم کے اعتبار سے وہ پسقط تھی، یعنی ناٹی تھی، چھوٹے جسم کی تھی۔ یہی جملہ کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم نے ایک ایسی بات کی ہے، اگر وہ بات سمندر میں رکھ دی جائے، اگر وہ بات سمندر میں رکھ دی جائے تو سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے۔ تم نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اگر تمہاری بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے، بدل جائے، اس کا رنگ جو پانی کا رنگ ہے وہ پانی کا رنگ بدل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے، اس زبان کی ہم سب کو حفاظت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اور کہیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ بطور نصیحت یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نام بگاڑنا، برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کے برے وصف سے یاد کرنا، یہ ہماری زبان سے ہونے والی غلطیوں میں سے بڑی خطرناک غلطی ہے، جس کو ہم اور آپ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ایک دوسرے کے ادب کا خیال رکھیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔